ایزی لائف جیتے ہیں تب ہم کمفرٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں، تبھی ہم مضبوط اور سمجھدار بنتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں، یہی میری دعا ہے۔ آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی بھی شیئر کروں گی جو بہت ایزی، ٹیسٹی اور ہیلتھ فل ہوتی ہے۔ آج میں نے کچے کیلے کی ریسیپی بنائی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچے کیلے کو میں نے چھوٹے چھوٹے سلائس میں کاٹ لیا تھا۔ اب اس میں ہم ریڈ مرچ اور نمک اور ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم ایک فرائی پین میں آئل ڈال لیں اور اسے ہلکی آنچ پر فرائی کریں، دونوں طرف سے کرسپی سا فرائی کر لیں۔ آپ کو آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں، ہلکی اسے چلاتے رہیں۔ اب جب یہ دونوں طرف سے فرائی ہو جائے تب اسی میں سے یہ نکال کر اسی آئل میں زیرہ چاپ کی ہوئی، ایک پیاز اور ٹماٹر چاپ کر کے ڈال دیں اور دونوں کو تھوڑی دیر تک بھونیں۔ اسی میں ہم اسپائسی مسالے ڈال دیں گے جیسے ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ اور نمک بھی ایڈ کر لیں۔ ساری چیزیں اس میں ڈال کر تھوڑی دیر تک مسالے کو بھونیں۔ مسالے کو بھوننے کے بعد جو ہم نے کچے کیلے فرائی کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر تک پکاتے رہیں۔ اوپر سے املی تھوڑی سی اس میں ڈال دیں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹا میٹھا۔ اب میں آتی ہوں آج کے ٹاپک پر۔ مشکل وقت ہماری پرسنالٹی کو نکھارنے کا ایک ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہی ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے، اس لیے جب آپ پر مشکل وقت آئے تو صبر اور تحمل کے ساتھ اسے گزاریں اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں۔ مشکل وقت کی ایک اور بڑی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے جب ہمیں ہر طرف سے مایوسی ہاتھ آتی ہے تب ہمارا ناطہ اللہ سے جڑتا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں جہاں ہمیں کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی مشکل وقت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ مشکل وقت میں ہم اللہ سے جڑتے ہیں، اس لیے مشکل وقت میں کبھی بھی نہ گھبرائیں، کبھی مایوس نہ ہوں بلکہ ایک مضبوط پلر بن جائیں۔ مشکل وقت ہمیں ذرے سے آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مشکل وقت نے مجھے لوگوں کی پہچان کرائی اور رشتوں کی پہچان بھی کرائی ہے کہ کون لوگ ہمارے لیے مخلص ہیں، کون مطلبی ہیں۔ مشکل وقت ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے، آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تب ہم اپنی لائف کا گول سیٹ کرتے ہیں اور اس کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں۔ یہی اسٹرگل ہمیں مضبوط بناتی جاتی ہے اور ہمیں کانفیڈنس کے لیول کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہم ایک کانفیڈنس لیڈی کے روپ میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جو بچے کم عمر سے ہی مشکلوں کو جھیلتے ہیں وہ بچے کمفرٹ زون میں رہنے والے بچوں کے مقابلے بہت زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہی بچے بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ آپ امیجن کریں ایک بچے کو اپنی لائف میں ساری فیسلٹیز مہیا ہیں، اسے نہیں پتہ کہ اسکول کی فیس کیسے جمع ہوتی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہیں، مگر جو بچہ شروع سے ہی غریبی میں اور مشکلوں میں پلا ہوتا ہے اسے ہر چیز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو پانے کے لیے کڑی اسٹرگل کرتا ہے، وقت کی بھٹی میں تپ کر سونا بنتا ہے، تب وہ اتنا مضبوط انسان بنتا ہے کہ ہر پریشانی کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے، جبکہ آسائش میں پلا ہوا بچہ مشکل وقت میں ہڑبڑا جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی مشکلیں فیس ہی نہیں کی ہوتی اور کبھی کبھی یہ بچہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو
اپنی لائف میں بہت اسٹرگل کر کے ایجوکیشن ملتی ہے، تب اسٹرگل کی وجہ سے اسٹوڈنٹ میں ڈسپلن، اچھے گٹس آتے ہیں۔ جو بچے کمفرٹ زون میں پڑھائی کرتے ہیں ان کا مقصد صرف پاس ہونا ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے جو بچے سکھ آرام کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں انہیں ساری پڑھائی کی فیسلٹیز ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پڑھائی میں تیز نہیں ہوتے، جبکہ بہت مشکلوں میں پڑھنے والے بچے پڑھائی میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور وہ پڑھائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ شام کے ٹائم میری بڑی بیٹی حرین نے پاستا کی فرمائش کی۔ آج اس کا پاستا کھانے کا دل چاہ رہا تھا، سو میں نے اس کے لیے پاستا تیار کیا۔ یہ کہ دیکھیے اب میں نے اس کے لیے پاستا بنایا ہے، اور یہ پاستا جو ہوتا ہے مجھے تو کوئی خاص پسند نہیں آتا، میرے تینوں بچے اور ان کے پاپا یہ چیزیں بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ اتفاق سے آج وہ گھر پر نہیں تھے، مگر ان کے نصیب میں پاستا تھا۔ جب میں نے پاستا بنانے کے بعد اسے پلیٹ میں سرو کیا تبھی وہ آ گئے اور پاستے کو دیکھ کر خوش ہو گئے، کیونکہ پاستا بچوں ہی کی طرح ان کی فیوریٹ ڈش ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ بھی مشکل وقت سے گزر رہی ہیں تب ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کھڑی رہیں، تب آپ دیکھیں گی کہ مشکل وقت نے آپ کو توڑا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط لیڈی کے روپ میں ابھارا ہے، جو خود اپنے فیصلے لینے کے قابل ہو چکی ہے، اپنی بودگی پر جینے لگی ہے، اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ کسی کے غلط رویے یا غلط کمنٹ اسے بے چین یا پریشان نہیں کرتے بلکہ اسے اور مضبوط، سمجھدار بناتے ہیں۔ ہر مشکل کو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر جھیل جاتی ہے، جو اس کی ذات کو ایک نیا اعتماد سے بھر دیتی ہے۔ برے وقت کی ٹھوکریں اسے توڑتی نہیں بلکہ جینے کا ایک نیا حوصلہ دیتی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ اگر آپ بھی مشکل وقت کو فیس کر رہی ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اسے ایک چیلنج کی طرح قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ وقت ضرور بدلے گا اور آپ کی زندگی کو ایک نیا سبق سکھا جائے گا۔ اللہ حافظ۔